السلام علیکم، میں امداد شوم لوگ کل 29 دسمبر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے مشکل دن ہے، اہم ترین دن ہے ان کی زندگی کے یا ان کی سیاسی زندگی کا۔ ایک تو ان کی جماعت کے باغی ارکان ہیں جن کو نکالا گیا تھا، مولانا شیرانی صاحب ہیں، حافظ حسین احمد صاحب، جن کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جے یو آئی نے۔ ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں، اپنا اکٹھ کرنے جا رہے ہیں ہم خیال گروپ کی ہسٹری ہے پاکستان میں، ماضی میں بھی بنتے رہے ہم خیال گروپ۔ ایک تو وہ ہونے جا رہا ہے اور دوسرا ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس، وہ اجلاس جس میں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ اعلان پہلے ہو گیا ہے کہ استعفے نہیں ہوں گے، مگر کیونکہ PDM کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے ایک چیز کو اون کیا تھا کہ جناب اگر حکومت نہیں جاتی، عمران خان صاحب ریزائن نہیں کرتے تو پھر لانگ مارچ کے بعد ہوں گے استعفے، اور اس کے لیے ٹائم تو حکومت کو دیا ہوا انہوں نے 31 جنوری کا، اور 31 جنوری میں بھی بہت وقت ہے۔ لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے کو پہلے ماننے کے بعد جو PDM کا اجلاس تھا اس میں تسلیم کرنے کے اعلان ہو جانے کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے پاس ایک رائے آئی، جس کا اظہار پھر آصف زرداری صاحب نے جو 14 دسمبر کا جو سربراہی اجلاس تھا PDM کا جاتی عمرہ میں، اس میں انہوں نے کیا تھا، اور پھر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہم خیال کر دیا تھا۔ اب ایک ہم خیال وہ ہیں جو مولانا صاحب کے خلاف اجلاس کر رہے ہیں کل اسلام آباد میں، اور ایک ہم خیال ہیں پیپلز پارٹی والے جنہوں نے ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق نواز شریف کو اپنا ہم خیال کر دیا ہے۔ تو اگر وہ جو اسلام آباد میں جو ہے وہ تو پتہ نہیں کہ کتنا ایک مولانا صاحب کے خلاف جا سکتے ہیں، کتنا ایک مولانا صاحب کو فرق پڑے گا جو ان کے باغی ارکان ہیں یا نکالے گئے یا جن کے خلاف تعدیبی کارروائی کی ہے، انہوں نے اپنا اکٹھ کرنا ہے۔ اب دیکھ نظر آئے گا جو کل 12 کو میں جو ان کا اجلاس ہے حافظ حسین احمد شیرانی اور دیگر جو ان کے ہم خیال ہیں ان لوگوں کا، اس میں کیونکہ ڈیمیج تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب اس چیز سے ہوئے ہیں کہ ان کے جو گو کے پہلے کارروائی کی تھی JUI نے ان لوگوں کے خلاف، ان رہنماؤں کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزام میں، اور اس کے بعد انہوں نے مولانا صاحب پر الزام عائد کرنا شروع کر دیے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، مولانا صاحب فیصلے جمہوری انداز میں نہیں کرتے، وہ خود سلیکشن چاہتے ہیں، سلیکٹڈ کا الزام تو لگاتے ہیں لیکن خود بھی چاہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہوں اور سلیکٹڈ لوگ لا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں مولانا صاحب کو شیرانی اور دیگر رہنماؤں نے کی، اور حافظ حسین احمد صاحب کی تو مولانا صاحب کے ساتھ وہ MMA کے زمانے سے ان کی چلتی رہتی ہے، وہ پیار اور نفرت کا رشتہ ان کا بہت پرانا ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب JUI میں وہ واحد شخصیت ہیں جو عوامی انداز میں بات کرتے ہیں اور بہت پاپولر رہے MMA کے زمانے میں۔ مشرف کے خلاف جو تحریک تھی اس تحریک میں یا پھر جو حکومت تھی اس حکومت میں بہرحال وہ پاکستان کے پاپولر لیڈرز میں تھے، وہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مولانا صاحب کے متبادل بھی بن سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بہرحال وہ حافظ حسین احمد صاحب ہمیشہ زیر عتاب رہتے ہیں، باقی عتاب ان کے اوپر ہو نہ ہو مولانا صاحب کا عتاب ان پر رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ ہو رہے ہیں اکٹھے، اور اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے PDM کا۔ PDM ویسے وہ ایک چیز میرے بار بار ذہن میں آ رہی تھی مولانا صاحب کے لیے برے دن کے حوالے، مطلب ظاہر مشکل دن کے حوالے سے، کہ ایک تو وہ وہاں پھر پارٹی کے اندر جب بغاوت ہوگی تو ظاہر اس کو حکومت ایکسپلائٹ کرے گی اور اس کو مکمل فل کوریج ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ PTV ممکن ہے کہ ان کے اجلاس کی لائیو کوریج ہی دکھا دے اگر وہ چاہیں تو، کیونکہ حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے وہ۔ تو بہرحال اچھا، اب دوسرا وہ جو ڈکٹیشن والی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں نا، ان کے اپنے رفقا ہمنوا، ان کے اپنے پارٹی کے وہ لوگ جو جن کے خلاف مولانا صاحب نے کارروائی کی یا جو باغی بن کر باہر نکالے گئے، وہ تو عائد کریں گے، ظاہر کریں گے، لیکن ڈکٹیشن کا مولانا صاحب پر الزام آصف زرداری صاحب نے بھی لگایا تھا گڑی خدابش کی تقریر میں کہ آپ ہمیں فیصلے ہم پر مسلط مت کریں، ان کا کوٹ ان کوٹ کہ وہ آپ ہمیں مت بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے پوچھیں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ اب آتے ہیں اوپر سے پہلے فیصلہ کر کے آتے ہیں، اور ظاہر اشارہ ان کا مولانا صاحب کی طرف تھا کہ آپ پہلے فیصلہ کر کے آتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو مولانا صاحب کا جو پہلا دھرنا تھا اسلام آباد کی طرف جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، اس میں بھی پہلے مشاورت چل رہی تھی، اور مشاورت کے دوران ہی مولانا صاحب نے اپنی پارٹی کا ایک اجلاس بلا لیا تھا۔ اجلاس بلا کے مولانا صاحب نے تاریخ اناؤنس کر دی تھی کہ جی میں اب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو ہکے بکے ہو گئے کہ بھائی ہم سے تو آپ کی ابھی میل ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں کہ جناب کچھ کرنا چاہیے اس حکومت کے خلاف۔ تو ادھر سے مولانا صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ پھر میں دھرنا دوں گا اور استعفیٰ لیے بغیر نہیں آؤں گا۔
تو پھر یہ طے ہوا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کہ جی ہم آپ کے ساتھ لانگ مارچ میں تو شریک ہوں گے، آپ کراچی سے چلیں گے، آپ کو دولہے کی طرح سجا کر اسلام آباد بھیجا جائے گا، اور پھر آپ کو جوائن کریں گے راستے میں بھی پیپلز پارٹی کے جگہ جگہ پر جو سندھ میں ان کو استقبال کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب پنجاب میں آئے تو مسلم لیگ نون نے اس طرح نہیں کیا تھا، لیکن وہ ٹھیک ان کے ساتھ دیا، اور پھر جب اسلام آباد پہنچا تھا جہاں پر ان کا ہوا تھا لنگر انداز ہوا تھا لانگ مارچ، تو وہاں پر پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز بھی گئیں، بلاول بھی گیا، باقی قائدین جو ہے وہاں پر مطلب وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ بہرحال وہاں گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ دھرنے میں ساتھ نہیں دیں گے، مولانا صاحب نے کہا آپ دھرنے میں بھی ہمارا ساتھ دو، انہوں نے کہا دھرنے میں ہم نہیں دیں گے، ہماری کمٹمنٹ تھی کہ دھرنا ہم نہیں، دھرنا اگر عمران خان کا حرام تھا تو یہ بھی حرام ہی ہوگا، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اور پھر مولانا صاحب کچھ دن بیٹھے رہے، پھر چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی کی گارنٹی پر اٹھ کر چلے گئے۔ تو مولانا صاحب کے ڈکٹیٹ کرنے کی عادت جو الزام جو ہے وہ پارٹی قائدین تو لگا ہی رہے ہیں، آصف زرداری صاحب نے بھی لگایا۔ اب وہ جو ڈکٹیشن مولانا صاحب کی انہوں نے قبول کی تھی، قبول کرنے کے بعد جب سیکنڈ تھاٹ آیا کہ یار اگر استعفے دیں گے اور پارلیمنٹ ایوانوں سے باہر آ جائیں گے، قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلیوں سے، تو پھر ہمارے پاس ہوگا کیا؟ تو یہ بات پھر میں نے آپ کو گزارش کی تھی پہلے بھی کہ آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی سمجھائی، یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تحریک چلانے کا کہ آپ اپنے سارے کارڈ پھینک دو، مخالف کی جھولی میں پھینک دو اور وہ چاہے جس طرح کھیلے۔ ہمارے پاس بھی تو کوئی کارڈ ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی کوئی فورم ہونا چاہیے۔ تو پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی اور جو سینیٹ سے اور صوبائی اسمبلی سے بہتر فورم کیا ہے؟ اور سینیٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ سینیٹ سے آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جناب سینیٹ سے سندھ سے تو اکثریت ہم لے کر آ رہے ہیں، پنجاب سے مسلم لیگ نون تقریباً 49% لے گی، تو یہ ہم کیوں وتھڈرا کریں بھائی؟ سینیٹ میں عمران خان کے 2-4 سیٹیں بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے بڑھ جائیں گی، مگر ہم کیوں وتھڈرا کریں؟ سینیٹ کیوں چھوڑیں؟ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں کیوں چھوڑیں؟ تو وہ جو ڈکٹیشن والا جو مولانا صاحب پہ الزام ہے وہ بہرحال اس کو پھر آصف زرداری صاحب نے وہ ادھر مولانا صاحب کے خلاف ہم خیال بن رہے، تو آصف زرداری صاحب نے ادھر مسلم لیگ نون کو قائل کر کے ہم خیال بنا لیا۔ پہلے نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب کے پریشر میں آ کے، یا ان کا اپنا خیال تھا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے پاپولر پولیٹکس کے چکر میں کھیل جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے، یہ میں اپنا پرسنل تجربہ بھی ان کے ساتھ میرا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، کہ اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار یہ تو غلط ہو گیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا کہ مشرف کے ہوتے ہوئے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، تو بی بی نے ان کو قائل کیا تھا کہ بھائی فورم نہیں چھوڑنا۔ مجھے ناچیز نے، میں نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ میاں صاحب آپ اگر الیکشن چھوڑو گے، الیکشن کا بائیکاٹ کرو گے اے پی ڈی ایم کے پیچھے جا کر، تو پھر آپ کی جگہ کوئی ہوگا، بالکل ایسے جیسے 85 میں بی بی نے بائیکاٹ کیا تھا یا پیپلز پارٹی سے بائیکاٹ کروایا تھا ایم آر ڈی نے، تو اس کی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ آپ بطور متبادل لیڈرشپ سامنے آ گئے ابھر کر۔ اگر آپ ابھی بائیکاٹ کریں گے تو بھائی کون آئے گا؟ آپ فورم چھوڑ دیں گے، الیکشن چھوڑ دیں گے تو کوئی اور آ جائے گا آپ کی جگہ، اور آپ سے قربانی لی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ملاقات میں تھی مشاورت، اور میاں صاحب نے اسی ٹائم مجھے یاد ہے کہ مجھے کہا تھا کہ پھر میں نے جو وکیلوں کو کہا ہوا ہے، بارز کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہوا کہ افتخار کی چودھری کی بحالی تک ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، تو میں نے پھر ان کو گزارش کی تھی کہ جی پھر آپ بارز کے جا کر بارز میں خطاب کریں، وکیل مال روڈ پر روزانہ مظاہرے کر رہے ہیں، آپ اس میں چلے جائیں، فورم کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ جو جتنے میں نے گنوائے تھے ان کو، بہرحال وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، گنوائے تھے کہ جتنے بھی آپ کے اے پی ڈی ایم میں لوگ ہیں، کتنی سیٹیں ہیں ان کی، سیٹیں تو آپ کی ہیں، قربانی تو آپ سے لے رہے ہیں، اور آپ کیوں قربانی دیں؟ تاکہ مشرف جو ہے وہ بیٹھا رہے، مشرف کو نکالنا ہے، اس رجیم کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو الیکشن میں جانا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے پھر اس وقت احسن اقبال کو کہا تھا کہ یار منڈا ٹھیک کہہ رہے تو جڑا انہوں اعزاز احسن صاحب نے فون کرو، اسی طرح پنجابی احسن احسن صاحب نے فون کرو تو انہوں نے ملاقات فکس کرو، اور احسن اقبال صاحب نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے وکیلوں کے لانگ مارچ کی لیڈرشپ کی تھی، تو اس ملاقات میں میاں صاحب کا مائنڈ تو پہلے ہی بنا ہوگا، سیاستدان ہیں بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن ان کو سیکنڈ تھاٹ چاہیے تھا، میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد اگلے دن یا اس سے اگلے دن بینظیر صاحبہ سے ان کی ملاقات تھی، تو پھر انہوں نے بی بی صاحبہ کی ملاقات کے ساتھ اے پی ڈی ایم کو کہہ دیا تھا خیر آباد، جس کا تانا آج تک عمران خان صاحب ان کو دیتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں اے پی ڈی ایم میں چھوڑ دیا تھا، آپ الیکشن میں چلے گئے تھے۔ تو وہ بہتر میاں صاحب کا جو ہے نا وہ ایک ہمیشہ رہتا ہے کہ پاپولر اسٹانس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار ایسے نہیں۔ تو یہ بھی پاپولر ایک اسٹانس تھا، مولانا صاحب نے ان کو ذرا پتہ نہیں انہوں نے گردن تے نو رکھ کے کروایا کس طرح کروایا، لیکن کروا لیا مولانا صاحب نے فیصلہ۔ پیپلز پارٹی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حمایت کی تھی، مگر پھر اب پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو خیال نہیں، اطلاع ہے میری انفارمیشن ہے کہ میاں صاحب کو بنوا لیا ہے کہ جی میاں صاحب ہے دیکھو ساڑھے ہاتھ جڑے دیکھو، ایوانوں سے نہیں جائیں گے، اس وقت جائیں گے جب یقین ہو کہ جناب اب یہ جا رہا ہے،
پھر کر لو آپ کہ اس کے بعد انتخابات کی کوئی گنجائش نہ چھوڑو، ایسا ماحول بنا دو کہ انتخابات کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو اس وجہ سے پھر پیپلز پارٹی نے بہرحال اب سی کا اجلاس بلایا ہے، کل ہے وہ اجلاس۔ اس اجلاس میں پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ دے کر پی ڈی ایم میں جائے گی، اور پی ڈی ایم کا اجلاس ہے 2 جنوری کو، اور 2 جنوری کے اجلاس میں اگر مولانا صاحب نے بات آئیں بائیں شائیں کی یا ادھر ادھر کی، یعنی وہ بات نہ مانی، اگر میجورٹی کی بات نہ مانی، یا پھر وہ جو لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش والا ایپیسوڈ ہوا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، ایک کیا ہوتا ہے اس کا، جو ان کے درمیان ایک بدمزگی جو ہو گئی ہے، تو وہ بدمزگی تو قائم ہے اور پیپلز پارٹی کو گلا بھی بہت ہے۔ اگر وہاں پہ مولانا صاحب نے کہا تو پھر ایک آپشن جس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا پی ڈی ایم کی سربراہی جب کا فیصلہ ہوا تھا، وہ آپشن تھا کہ پی ڈی ایم کی سربراہی روٹیشن پہ ہو، یعنی 3 ماہ کی روٹیشن ہو۔ مولانا صاحب کو نواز شریف صاحب نے پٹ کیا تھا کہ جناب مولانا صاحب ہمارے امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے، پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی، مخالفت کے بعد اور اے این پی نے بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی، تو 2 جماعتیں تو ادھر تھیں۔ تو اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ طے نہیں ہوا تھا، یہ تجویز آئی تھی کہ روٹیشن پر ہو سربراہی 3 ماہ کی۔ تو اس وقت کہا گیا تھا یار یہ معاملہ بعد میں چل کے دیکھیں، ابھی سربراہی دیں تو دیں۔ اگر مولانا صاحب نے مزید ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش کی اتحادیوں کو، تو پھر روٹیشن والا معاملہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ ادھر تو مولانا کے خلاف بغاوت شاید ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، یہاں پر پی ڈی ایم میں اگر مولانا صاحب نے بطور سربراہ بہیو نہ کیا، جو میں نے کل بھی گزارش کی تھی، تو پھر روٹیشن والا معاملہ آ سکتا ہے، تو پھر مولانا صاحب سے پی ڈی ایم کی سربراہی شاید لے لی جائے، لیکن اس کا کم امکان ہے، کیونکہ بلاول بھٹو یا مریم نواز یہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ظاہر بطور سربراہ وہ آئیں، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ مولانا صاحب ان کی صدارت میں بیٹھے اجلاسوں میں، وہ بھی خاندانی بچے ہیں، ان کو بھی ادب آداب کا پتہ ہے۔ لیکن اگر مولانا صاحب ضد پر اڑے رہے، ہٹ درمی انہوں نے کی، تو پھر پی ڈی ایم کی سربراہی اگر گوائیں گے مولانا صاحب، تو اپنی اس رویے کی وجہ سے گوائیں گے، جس رویے کی وجہ سے ان کے دوست کل بیٹھ رہے ہیں، اور ادھر پیپلز پارٹی الگ سے اجلاس کر کے بیٹھ رہی ہے کہ جناب وہ فیصلہ جو تھا وہ تو ہم پر مسلط کیا گیا تھا، تو کیا کرنا ہے، اس کا استعفے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ تو بہرحال کل کے یہ دونوں اجلاس اور اس کے بعد 2 جنوری کا اجلاس، یہ مولانا صاحب کے لیے اہم ہے، پی ڈی ایم کے لیے اور مولانا صاحب کے لیے اہم ہے۔ ابھی ان اجلاسوں میں حکومت کے خلاف جو تحریک ہے وہ ذرا اور آگے چلی جائے گی، کہاں جا رہی ہے وہ میں آپ کو اگلی ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔